اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارہ کا چھٹا باب چل رہا ہے، جس میں اخلاق کے تحت الگ الگ عنوانات کے تحت گفتگو ہوئی، اور اخلاق کے عنوان سے آپ نے سنا برادران دارہ کا ایک دوسرے کا ادب، قدم بوسی کے مواقع، اخلاق صحابہ، بڑوں نے کبھی اپنے کو بڑا نہ سمجھا، ان کی نیستی اور ان کے ساری کے اعلیٰ نمونے کے جو واقعات تھے وہ اپنے سامنے آئے، اور خادموں کے ساتھ ان کا کیسا حسن سلوک تھا، اور ملاقات میں بھی کیسا مخلصانہ بھائی چارگی تھی، اور کوئی بحث و مباحثے کی بھی لے آتا تو جو ہے تنگ نہ ہوتے تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کاسب امیروں سے کس طرح کی لاپرواہی برتی جاتی تھی، کس طرح احتیاط کیا جاتا تھا۔ ہاں، یہ جو تھی، جو اسلام کی جو طریقت ہے، جو رستہ ہے اور جو رسول کی شریعت ہے، اسی کی وجہ سے، اس پہ کاربند ہونے کی وجہ سے وہ بہترین اخلاق کا مظہر بنے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر کافی لوگوں نے مہدی موعود اسلام کی جو ہے تصدیق کی، اور جو مصدقین تھے انہی فقراؤں کو دیکھ کے ترک دنیا کی انہیں توفیق ہوئی۔ اسی طرح دیکھیے اخلاقی کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ غلطی سرزد ہو جاتی تو درے بھی لگائے جاتے تھے دائرے میں، جو طریقہ تھا، جو شریعت کی طریقہ ہے پورا، اور اسی طرح باندی کے بدلے بیٹی دھوپ میں، اس عنوان کے تحت لکھا ہے کہ ایک روز بندگی میں اسد خنمی رضن کی زوجہ بی بی عائشہ اور اچھی بی بی صاحبہ نے دھوپ میں بڑیاں سکھائی، اور اپنی باندی بائی پھولی سے کہا کہ ذرا دیکھنا کوے کتے نہ کھائیں۔ بائی پھولی دھوپ میں بیٹھ کر دیکھتی رہی، زیادہ عرصے تک دھوپ میں رہنے سے پسینے پسینہ ہو گئی۔ بندگی میں رضوان مسجد سے گھر میں تشریف لائے، لونڈے کی یہ کیفیت دیکھ کر آپ کو رنج ہوا۔ آپ نے بائی پھولی کو اٹھا کر اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ اور بوا فتاں کو بلا کر دھوپ میں اتنی دیر تک بٹھایا کہ وہ بھی لونڈی کی طرح پسینہ پسینہ ہو گئی، اور حضرت نے اچھی بی بی سے فرمایا، یعنی اپنی زوجہ سے فرمایا کہ بیٹی کو ٹھنڈے سائے میں رکھیں اور باندی کو دھوپ میں بٹھائیں۔ پھولی کا انصاف یہی ہے، بیٹی کو دھوپ میں بٹھانے سے ماں کڑکڑائے، مگر بندگی میں رضی اللہ عنہ نے کچھ التفات نہ کیا، کیونکہ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ بیٹی اور باندی کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس طرح کا دیکھیے انصاف رائے دائرے میں، یہ اعلیٰ اخلاق تھے، دائرے کے باندیوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کیا گیا ہے۔ اور ایک عنوان کے تحت لکھا ہے کہ ترک دنیا کرتے وقت شجاعانہ شوق، اس تحت لکھا ہے ملک مجاہد عرف ملک منجو دساڑے کے امیر اور سلطان محمود بیگڑے کے مصاحب تھے۔ بوڑھے ہو جانے پر آپ نے ترک دنیا کا ارادہ کیا، گھر سے نکلتے وقت کمر میں کٹار باندھی اور ڈھال تلوار سے آراستہ ہو کر ہاتھ میں بھالا لیا، اور دوڑتے ہوئے اپنے مرشد بندگی میاں بھائی مہاجر کی خدمت میں آئے۔ دوڑتے ہوئے کہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن دوڑتے ہوئے مرشد کے جو ہے دائرے میں آئے۔ لوگوں نے پوچھا دوڑتے ہوئے آنے کی کیا وجہ تھی؟ کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ منجو نے اذکار رفتہ ہو جانے کے بعد، یعنی کافی ضعیف ہو جانے کے بعد ترک کیا ہے، اس وقت بھی بندے کے دل میں ہمت اور بدن میں قوت اور مذہبی جوش موزن ہے، جوش مار رہا ہے ابھی بھی اللہ کے واسطے، میں ابھی بھی جو ہے اللہ کے راستے میں جوان ہوں، ظاہر بول رہا ہوں۔ مصنف قطب الدین رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، خوبیہ صاحب کے قطب الدین واہ ملک مجاہد، آپ نے تو سپاہیانہ شجاعت کا مظاہرہ خوب کیا۔ اور مصنف کے تحت خود سماعی روایت ہے کہ حضرت خوبیہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب پالنپور سے ہجرت کر کے مرشد کے پاس آئے ہیں تو مرشد کو صحن میں دوڑ کر بتائے ہیں، چکر لگا کر مرشد کو دوڑ کہ ابھی بھی بندہ جو ہے چست ہے، اللہ کے راستے میں محنت کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے شوق رہا تھا اللہ کے واسطے، مطلب دنیا میں جو ہے کافی عمر گزار لی اور ضعیف ہو کے ناتواں ہو کے نہیں آیا ہوں، بلکہ اب یہاں پہ بھی آیا ہوں تو جو ہے وہ ذوق ہے، وہ شوق ہے، اور وہ پوری جستجو طاقت وغیرہ ہے۔ اور اسی اخلاق کے تحت کھانے پر دستکشی کے تعلق لکھا ہوا ہے کہ بندگی میں سید محمود ثانی رضی اللہ عنہ کے دائرے عالیہ میں آئے دن فاقہ کشی رہا کرتی تھی۔ ایک دن آپ کھانا کھا رہے تھے، دروازے پر میاں بابن عامل سویت نے دستک دی۔ آپ نے بائی رتنی کو بھیجا کہ دیکھو کیا کہتے ہیں۔ میاں بابن نے بائی رتنی سے پوچھا کہ خنکار کیا کر رہے ہیں؟ کہا کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ کہا کہ مت کھائیو کہ دائرے میں فاقہ ہے۔ بائی رتنی واپس آئی اور کچھ نہ کہا، بھائی کہ کچھ نہیں، کیونکہ اگر ثانی مہدی کو معلوم ہو گیا تو کھانا روک دیتے ثانی مہدی۔ پھر حضرت اندر سے پکارے پوچھے کہ کون آئے ہیں؟ حضرت نے پکار کر پوچھا کہ میاں بابن کہو کیوں آئے ہو؟ عرض کیا خنکار کچھ نہیں۔ انہوں نے بولے کچھ بھی نہیں، مرشد اعلیٰ جب تک کھانا کھا لیں کچھ نہیں۔ فرمایا بولو اور سچ کہو، ذرا زور سے ثانی مہدی پوچھے تو عرض کیا کہ دائرے میں فاقوں کی وجہ سے بہت اضطرار ہے، بہت اضطرار کی کیفیت ہے۔ تو اس وقت پہ حضرت ثانی مہدی نے سنتے ہی فرمایا کہ بندہ کیا خاک کھائے کہ بھائی تو بھوکے ہیں اور میں کھاتا ہوں۔
حضرت نے یہ فرما کر اسی وقت کھانے پر سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ بی بی قدبانو رضی اللہ عنہا نے اپنے گلے سے زیور اتار کر حضرت کی خدمت میں للہ پیش کیا۔ حضرت نے بازار میں بھیج کر فروخت کروایا اور فقراء دائرہ میں اس کی سبیت کر لی اور مستروں کے لیے فتوح کی صورت میں دیکھ کر کھانا شروع کیا۔ جب ان کو پہنچایا گیا اس کے بعد سانے مندی کھانا شروع کیا۔ ایسے اخلاق سے مصنف لکھتے ہیں کہ قطب الدین حضرت نے برادران دائرہ کے ساتھ ہمدردی کا بہترین نمونہ بتلایا کہ ان کے دکھ میں دکھ اور ان کے سکھ میں سکھ۔ خدا ہم کو بھی حضرت کا یہ سکھار نصیب کرے۔ اور ایک واقعے کے تحت لکھا ہے کہ ایک روز تو بارش کے ایام میں تیز ہوا اور چھڑی کی وجہ سے حضرت ثانی مہدی کے دائرے کے کل حجرے گر گئے، صرف آپ کا حجرہ باقی رہ گیا۔ مشہور واقعہ ہے، مرشد اللہ کا حجرہ باقی رہ گیا۔ دائرے میں جو بارش ہو رہی تھی زوردار، اس کے ہواؤں کی وجہ سے گھاس پھوس کے حجرے تھے، سارے حجرے گر گئے، صرف ثانی مہدی کا حجرہ رہ گیا۔ اب مرشد اللہ کا حجرہ ہے تو بہت بڑی کرامت کی بات ہے، مگر ثانی مہدی کی یہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ خدا بندہ بندے کا حجرہ بھی گر جائے تاکہ سب بھائیوں کی تکلیف میں بندہ بھی شامل رہے، اور جو ہے آپ کا بھی حجرہ گر گیا اللہ کی قدرت۔ تو قطب الدین حضرت لکھتے دیکھیے، قطب الدین اللہ اللہ گھاس پھوس کے حجرے گر جانے سے فقیران دائرہ کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ کسی سے سوال نہیں کر سکتے، کسی کے مکان پر ٹھہر نہیں سکتے، بدن پر پورا کپڑا نہیں، پیٹ میں فاقے، اوپر سے برسات اور کلیجے کو کپکپا دینے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے سناٹے۔ بتاؤ کہ تکلیف میں کیا بات باقی رہی، باوجود اس کے عشق خدا، فیضان ولایت کی بوچھار اور مرشد کی مربیانہ نظر نے ان تمام تکلیفوں کو ان کی نظروں میں ہیچ کر دیا تھا۔ اس کے بعد مرشد بھی جب ساتھ ہو گئے تو انہوں کو کتنا سکون ہوا ہوگا اس عالم میں۔ یہیں پہ جو ہے ایک واقعے کے تحت بات یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے کہ جب اپنی قومی اہمیت کے تحت حضرت رنگریز شہدا رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، جو دو بھائی جو شہید ہوئے تھے، تو بندگی میں شیخ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ جب آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے کھانا چھوڑا اور فرمایا کہ یہ دو بھائی میری شہادت کے امام ہیں، اب ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ جنگ کی تیاریاں کریں۔ اس تحت لکھا ہے کہ بندگی میں رضی اللہ عنہ نے اسی وقت پہ ملا کبیر الدین کو فارسی میں خط لکھا اور حضرت خلیفہ فکرالدین کے ساتھ احمد آباد بھیجا۔ اس خط کے آخری پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ 25 سال سے سید محمد مہدی موعود علیہ السلام اور آپ کے تابعین اس بات کی فریاد کر رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں سے جو شخص ہم میں سے قصور یا نقصان دیکھے اس کو چاہیے کہ علمی دلیل سے ہم کو روکے تاکہ خدا کے ہاں اجر پائے، لیکن کوئی شخص دلیل سے ہمیں نہیں سمجھاتا مگر ہمیشہ حکومت اور غلبے سے ہم پر بدعت اور ضلالت کا حکم کرتے ہیں۔ اس وقت تو اس قدر ظلم بڑھ گیا ہے کہ ہم میں سے بعضوں کو مارا اور بعضوں کو قید کیا اور بعضوں کا اخراج کیا، مسجدیں جلائی، حجرے ویران کر دیے اور طرح طرح کے ظلم و تعدیل سے پیش آئے۔ سنا جاتا ہے کہ احمد آباد میں مہدویوں پر سخت ظلم ہو رہا ہے اور اب تو انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ ایسی صورت میں ہم پر لازم ہے کہ دین خدا کی نصرت کے لیے ہم بھی اپنی جان نثار کر دیں تا خدا بھی ہماری مدد کرے۔ اگرچہ کہ ہم تھوڑے ہیں اور ضعیف ہیں، لیکن ہمارا پروردگار توانا اور غالب ہے۔ یاد رہے اگر جلد استحصال نہ کیا گیا تو فتنہ پیدا ہوگا اور بہت سے لوگ مارے جائیں گے۔ اس کے تحت اس واقعے کے تحت حضرت خومی صاحب لکھتے ہیں کہ قطب الدین اگر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے اوپر یا آپ کے سگوں پر ظلم ہوتا اور بندگی میں بدلہ لینے تیار ہو جاتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ جن مصدقوں پر ظلم ہوا وہ بندگی میں کے سگے نہیں، امیر نہیں، عالم نہیں، غریب نہیں، قوم کے غریب لوگ، وہ بھی کھامبے سے 40 کوڑ دور پڑے ہوئے ایسے غریبوں کے ساتھ آپ نے محض خدا واسطے قومی حمیت و ہمدردی کا جس جوش اور جلے ہوئے دل سے اظہار کیا اور بالآخر آپ اور آپ کے رفقا شہید ہو گئے، آپ ادھر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ بندگی میاں رضی کا شاہکار اس وقت بھی زندہ ہے اور تمام قوم مہدویہ میں قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہاں پہ جو اخلاق کا چیپٹر ہے اس کے تحت جو واقعات آئے تھے وہ چیپٹر یہاں پہ فنش ہوتا ہے۔ اللہ واقع میں ہمیں صحابہ مہدی کے صدقے میں اور جو فقراء جو بزرگان دین جو دائروں میں زندگی گزارے ہیں، جو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیے، اس بندگی میں کے صدقے میں اللہ میاں ہمیں واقع میں وہ اخلاق سے مزین کر دے۔ انشاءاللہ چاہتا تو اگلی شب میں 7واں باب کا ہوگا۔